گرامی قدر، آج ہم یہاں پر اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، گو ہم اپنے اکابرین کے ہمسر ہونے کے دعوے دار نہیں، ہمارے اکابرین مثل آفتاب تھے، مثل ماہتاب تھے، چودھویں کے چاند کی مانند تھے۔ حضرات گرامی قدر، ہم ان کے معمولی بیٹے ہیں، لیکن بیٹا بہرحال بیٹا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرات گرامی قدر، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، جاگیردار کا بیٹا جاگیردار ہوتا ہے، سرمایہ دار کا بیٹا سرمایہ دار ہوتا ہے، چودھری کا بیٹا چودھری ہوتا ہے، اور میں کون ہوں؟ غلام کا بیٹا غلام ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے حضرت علامہ شہید کی حضرت رسول اللہ سے نسبت کے بارے میں خود کہا تھا، ان کی غلامی کا بابا کو نشہ ایسا کہ زیست کے سب لمحے اسی میں رہے مخمور۔ حضرات گرامی قدر، کوئی اقتدار کے نشے میں دھت رہنے والا، کوئی سرمایہ کے نشے میں دھت رہنے والا، کوئی شہرت کے نشے میں دھت رہنے والا، اور اکابرین اہل حدیث مصطفیٰ کی محبت کے نشے میں دھت رہنے والے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم اپنے آبا کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے آئے ہیں، اور دھرتی کے سینے کے اوپر اس حق بات کو سنانے کے لیے آئے ہیں۔ ختم نبوت کا مقدمہ ہمارے دادوں نے لڑا، ہمارے باپوں نے لڑا، آج ہم ایسے کمزور لوگ لڑ رہے ہیں۔ حضرات، ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں موجود نہیں ہوں گے، لیکن انشاءاللہ ختم نبوت کے عقیدے کی جنگ ہمارے بیٹے بھی لڑیں گے، ہمارے پوتے بھی لڑیں گے، پوتے بھی لڑیں گے۔ حضرت رسول اللہ نے فرما دیا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ ہم بھی اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، جس طرح جہاد قیامت کی دیواروں تک جاری رہے گا، ختم نبوت کی جنگ بھی انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک جاری رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، کئی لوگ اقتدار کے چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ کے اپنے نریٹو کو بدل لیتے ہیں، اپنے بیانیے کو بدل لیتے ہیں، کئی لوگ فوجی اقتدار کی سربلندی کو دیکھ کے اپنے موقف کو بدل لیتے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر، ہمارے لیے یہ عین فخر کی بات ہے، عین سعادت کی بات ہے کہ ایوب خان کی آمریت کا مقابلہ حضرت علامہ شہید نے کیا، یا خان کی آمریت کا مقابلہ حضرت شہید ملت نے کیا، جنرل پرویز مشرف کی آمریت کا مقابلہ جناب پروفیسر ساجد میر نے کیا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، فوج سول دور ہو یا فوجی دور ہو، مرزا ایوب سول اداروں کے ذریعے داخل ہونے کی کوشش کرے یا آمریت کے کندھوں کے پر مسلط ہو کے آنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے، ان کے ساتھ ٹکراتے رہیں گے اور ان کو یہاں سے بتاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، تیرا میر میرا میر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، تاجدار ختم نبوت، تیرا میر میرا میر، تیرا میر میرا میر، حضرات گرامی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ حضرات گرامی قدر، پروفیسر ساجد میر صاحب بھی اس بات کے گواہ اور شاہد ہیں، وہ خود بھی اس اجلاس کے اندر موجود تھے جب نیشنل فزکس سینٹر کے نام کو ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے نام کے اوپر موسوم کرنے کی جسارت کی گئی۔ مولانا اللہ وسایا اور مولانا فضل الرحمان نے آل پارٹیز کانفرنس کو طلب کیا۔ الحمدللہ ہم نے اس وقت بھی للکار کے یہ بات کہی تھی، ہر بات پہ سمجھوتا کیا جا سکتا ہے لیکن ختم نبوت کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔
خان صاحب اس موقع کے اوپر جب اپنی انتخابی کمپین کو چلا رہے تھے تو ختم نبوت کے نعروں کو لگا رہے تھے، لیکن برسر اقتدار آنے کے بعد خزانے کی چابیوں کو ایک قادیانی آتم میاں کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی گئی۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ ہم نے روکا، ہم نے ٹوکا، آتم میاں کی تقرری کے پروانے کو واپس لے لیا گیا، لیکن حضرات گرامی قدر قادیانی اپنی ریشہ دبانیوں سے بعد آنے والی نسل نہیں ہیں۔ یہ ہمیشہ شب خون مارنے والے، یہ ہمیشہ رات کی تاریکیوں میں حملے کرنے والے، یہ ہمیشہ سازشیں کرنے والے، یہ ہمیشہ جاسوسیاں کرنے والے، یہ ہمیشہ ایجنٹیاں کرنے والے حضرات گرامی قدر امت کے کلیدی عہدوں کے اوپر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے امت کے اقتدار کے اوپر قبضے کی غلط خواہشات کو پالنے والے حضرات گرامی قدر یہ کوئی نہ کوئی لابنگ کرتے رہتے ہیں۔ حالیہ دنوں کے اندر کرتارپور کے بارڈر کو اگرچہ اعلانیہ طور پر اس لیے کھولا گیا کہ سکھ یہاں پر آ سکتے ہیں، یہاں سے جا سکتے ہیں، لیکن کرتارپور کا نقشہ اس بات کو سمجھا رہا ہے، کرتارپور سے فقط 40 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر قادیاں اس بات کو بتلا رہا ہے کہ قادیانیوں کو ایک پیسے دیا جا رہا ہے قادیاں میں جانے کے لیے، جہاں پر وہ پہنچیں گے اور وہاں پر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قادیاں کی زیارت اتنے ثواب کا کام ہے جتنا امت مسلمہ کے لیے حج کرنا ثواب کا کام ہے۔ حضرات گرامی قدر ایک راہداری کو اس لیے کھولا گیا اور یہ باتیں آج یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، فیس بک کے اوپر موجود ہیں۔ سکھ یہ بات کہہ رہے ہیں ہم تو 3 دن کے لیے آتے ہیں، باقی 3 دن جو ہیں وہ قادیانیوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اگرچہ حکومت کے کار پرداز اس الزام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن نقشہ بول رہا ہے، جغرافیہ بول رہا ہے، جغرافیہ حقیقت حال کو واضح کر رہا ہے۔ اور بطل حریت حضرت آغا عبدالکریم شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی پیشین گوئیاں ہم کو یہ بات سمجھا رہی ہیں کہ سکھ اور قادیانیوں کا گٹھ جوڑ امت مسلمہ کے مستقبل کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم اس موقع کے اوپر پوری طرح چکنے ہیں، پوری طرح ہوشیار ہیں، پوری طرح محتاط ہیں۔ اگر کسی طریقے سے سیاسی دباؤ کے ذریعے یا ملک کی قوتوں کے دباؤ کے ذریعے قادیانیوں کے لیے راستے کو کھولا گیا، اللہ کی قسم ہے کٹنا گوارا کر لیں گے، مرنا گوارا کر لیں گے، پھانسی کے پھندوں کو چومنا گوارا کر لیں گے، لیکن نبی مہربان کی امت کے لوگ غلام احمد قادیانی کو ماننے والوں کو قبول نہیں کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ احتشام الہی صحیح صاحب۔ حضرات گرامی قدر اور آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، ادوار بدلتے رہتے ہیں، وقت بدلتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولھا بین الناس۔ حضرات گرامی قدر ہم اس بات کو جانتے ہیں ہر دور کے اندر اہل حدیث کا زمامہ کار مختلف علماء کے پاس رہا، مختلف قائدین کے پاس رہا۔ آج اس قافلے کے سرِ حیل ہمارے امیر محترم ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہم ان کے دست و بازو بن کے میدان عمل کے اندر موجود ہیں، جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہیں، جہاں پہ سول بالادستی کے نعرے لگا رہے ہیں، جہاں پہ مسلک کتاب و سنت کے ڈنکے بجا رہے ہیں، جہاں پر علامہ شہید کی فکر کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہاں پر الحمدللہ قادیانیت کے سامنے بھی شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح موجود ہیں۔ ان کو روک رہے ہیں، ان کو ٹوک رہے ہیں، ان کو جڑا رہے ہیں، ان کو بگا رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، تیرا امیر میرا امیر، چاروں صوبوں کی زنجیر، اہل حدیثوں کا ایک ہی امیر، مرکزی جمعیت کا تاحیات امیر، تیرا امیر میرا امیر، علامہ ابتسام الہی ظہیر، علامہ ابتسام الہی ظہیر، علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ، یسانی تیرا قافلہ، حافظ عبداللہ تیرا قافلہ، میر سیال کوٹی تیرا قافلہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ حضرات گرامی قدر قادیانیوں نے مورچہ اس وقت انگلستان میں لگایا ہوا ہے اور اہل الحدیث نے مورچہ مکہ مدینے میں لگایا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر
اور آپ کو یہ بات بتلا دوں، انگریز کی کاسلیسی کرنے والے اور انگریز کے جوتے پالش کرنے والے اور انگریز کے سائے کے تلے جھوٹی نبوت کو منوانے کی کوشش کرنے والے اور اپنے مندر میں بیٹھ کر 5ویں خلافت کا اعلان کرنے والوں، سن لو، ہم صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، ہم فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، ہم ذوالنورین کے بیٹے ہیں، ہم علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، ہم شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی کے بیٹے ہیں، ہم حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بیٹے ہیں، ہم علامہ شہید کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جھپٹنا بھی جانتے ہیں، پلٹنا بھی جانتے ہیں، ہر پلٹ کے جھپٹنا بھی جانتے ہیں۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ قادیانیت، 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 قادیانیت۔ اور حضرات گرامی قدر، ہم آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، الحمدللہ ہم کرنٹ افیئرز کے اوپر، جس کو ہم اردو زبان میں یا عربی زبان میں فقہ الواقع کہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے فقہ الواقع کے اوپر گہری نظر رکھنے والے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین ایک ایک نقطے کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ختم نبوت کے مقدموں کو چوکوں میں لڑیں گے، چراہوں میں لڑیں گے، چرستوں میں لڑیں گے، اخبارات میں لڑیں گے، ٹیلی ویژن کی سکرین پر لڑیں گے، اسمبلیوں میں لڑیں گے، اور قادیانیت کو یہ بات بتلا کے چھوڑیں گے، روئے زمین کے اوپر غلیظ ترین کافر ہو، تمہیں اسٹیبلشمنٹ بھی قبول کرے ہم تب بھی نہیں مانیں گے، حکومت بھی قبول کرے تب بھی نہیں مانیں گے، مسلم لیگ قبول کرے پھر بھی نہیں مانیں گے، تحریک انصاف قبول کرے پھر بھی نہیں مانیں گے، پیپل پارٹی قبول کرے پھر بھی نہیں مانیں گے۔ انشاءاللہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کا یہ قافلہ، حضرت ثناء اللہ امرتسری کا یہ کارواں اور علامہ شہید کا یہ قافلہ انشاءاللہ قربانیاں دیتا رہے گا، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتا رہے گا۔ ختم نبوت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قائدین کا ایک اشارہ، قائدین کا ایک اشارہ، قائدین کا ایک اشارہ۔ حضرات گرامی قدر، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اور اکابرین اہل حدیث کے سٹیج کے اوپر بیٹھنے کا احترام کرتے ہوئے میں آخر میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے منشور کے حوالے سے اس بات کو بیان کر دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ مرکزی جمعیت کے لوگ تبلیغ دین کا فریضہ بھی انجام دیتے رہیں گے، ختم نبوت کا نعرہ بھی لگاتے رہیں گے، اور اس ملک کو انشاءاللہ سیدین شہیدین کے خوابوں کے مطابق نفاذ اسلام کی دھرتی بناتے رہیں گے۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا تم یہ تینوں کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم یہ تینوں کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔